مجھے بڑا تجربہ ہوا اور بے شمار لوگ اس مرض کے اب بھی آتے ہیں اور بڑے بڑے تماشے بھی ہوئے. تو مجھے تو جب سابقہ پڑا ہے کسی جن والے سے تو جن کو ڈانٹا ڈبکا ہے، بلکہ بعض اوقات بکواس بھی کیے ہیں کہ دفع ہو جاؤ یہ کرو، اس کے بعد پھر نہیں آیا، پتہ نہیں کون کس کا نام لیتا ہے. یہ جو پیشہ ور بنے ہوتے ہیں جنات کا کاروبار کا، یہ تو خود ان میں تو میرا خیال ہے ایمان بھی کوئی نہیں ہوتا اور ان کا سارا روزگار کا ذریعہ ہوتا ہے اور اس طرح کے غیر مستند بکواسات کرتے رہتے ہیں. تو یہاں تو بڑے بڑے تماشے ہم نے دیکھے، لوگوں کو جنات کی تکلیف ہوتی تھی. ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، دسمبر کے دن تھے، سخت سردی تھی اور میری اس ٹانگ میں کچھ درد بھی تھا. تو یہاں منارے کا ایک لڑکا تھا، ابھی زندہ ہے وہ، اسے جن پکڑتے تھے. ایک دو دفعہ میرے پاس آیا تو میں نے کہا آج یہاں بیٹھو، نماز روزہ کرو، اللہ اللہ کرو، ٹھیک ہو جاؤ گے. وہ کہنے لگا مجھ سے نمازیں نہیں پڑھی جاتی، نہ مجھ سے اللہ اللہ ہوتی ہے، ویسے ہی مجھے ٹھیک کر دو. میں نے کہا ویسے مجھ سے ٹھیک نہیں ہوتے، جاؤ. پھر ایک بہت بڑا جنات کا عامل ہوتا تھا جیل میں، نے اسے کہا، وہ آ گیا. تو 2-3 دن اس کے ساتھ لگا رہا، پتہ نہیں کیا کرتا رہا، دم چھو رات دن کرتا رہا اور تیسرے دن وہ چلا گیا. تو میں دوپہر کو برآمدے میں بیٹھا تھا تو اس لڑکے کا والد آیا. اس کے پاس 5 روپے تھے، 5 روپے کا نوٹ تھا. ان دنوں 5 روپے کی بھی قیمت ہوتی تھی. تو میں نے کہا بھئی یہ آپ لے لیں. میں نے کہا میں کیا کروں گا اسے، کیوں اٹھایا 5 روپے؟ تو کہنے لگا جی وہ عامل جو آیا تھا وہ چلا گیا اور جاتے وقت ہم نے اسے 100 روپیہ دیا تھا. تو ابھی میرے بیٹے پر جن آیا تو اس نے ہمیں 105 روپے دیا. اور اس نے کہا تم نے 100 روپیہ کیوں دیا تھا؟ وہ بس میں جا رہا تھا نورپور کے قریب، میں اس کی جیب سے 100 نکال لایا ہوں. میں تو وہی ہوں، مجھے نکالا تو ہے نہیں، تو یہ 100 کس کا لے کر جا رہا ہے؟ تو غلطی سے اس کے ساتھ اس کے 5 روپے بھی آ گئے. وہ 100 اس طرح دو رہا تھا، اس میں 5 اس کے بھی تھے. تو وہ میں نکالنا، یہ 100 تم اپنا رکھ لو اور یہ 5 حضرت کو دیا. انہوں نے اس کو بلایا تھا تو یہ 5 واپس کرو. میں نے کہا جاؤ جیل میں جا کر دیا، مجھے میرے گلے کیوں ڈالتے؟ بہرحال وہ وہاں 5 چھوڑ کر چلا گیا. تو وہ اس کو لڑکے کو پکڑ لیتے تھے، باہر بھگا لے جاتے تھے. بہت بلند پہاڑی ہے ہمارے گاؤں کی، نیچے پیچھے بہت بڑی گہری ویلی ہے. وہ اوپر سے پکڑنے جاتے تو اس کی آواز نیچے سے آتی، اسے اٹھا کر نیچے لے جاتے. وہ نیچے گرتے پڑتے نیچے پہنچتے تو وہ اوپر ہوتا. اس طرح ان سے تماشا بنا رہتا. وہ چلتا رہا. ایک دن سردیوں کی شام کو انہوں نے پکڑا، بھگا کر رات 9-10 بجے تک انہیں خراب کرنے کے بعد وہ ایک پہاڑی کی چوٹی پر اسے لے گئے. ایک چٹان سی تھی، اس پر رکھ دیے. یہ جو سڑک جاتی ہے، سڑک کے کنارے وہ چٹان ہے. منارہ گاؤں سے نیچے اترے تو تنگ موڑ ہیں، ان کے ساتھ اوپر چٹان نظر آتی. اس چٹان پر رکھ دیا اور جنات متمثل ہو سکتے ہیں، اگر وہ چاہیں تو عام آدمی کو بھی نظر آ سکتے ہیں. تو انہیں جنات، عورتیں، مرد، بچے نظر آتے. بہت سے وہاں تھے اور وہ چھریاں تیز کر رہے تھے کہ ہم اس کو ذبح کریں گے، تم گھر سے جاؤ، کچھ چارپائی وغیرہ لے آؤ اور لاش لے جانا. منارے اڈے پہ رات گئے تک ہوٹلوں پہ لوگ بیٹھے رہتے ہیں، کوئی تاش کھیل رہا ہوتا ہے، کوئی چائے پی رہا ہوتا ہے، کوئی گپے ہانک رہا ہوتا ہے. وہ سارے ہوٹلوں والے بھی چلے گئے، گاؤں کے بہت سے لوگ بھی چلے گئے. انہوں نے اس وقت تو بجلی نہیں تھی، گیس جلائے ہوئے تھے ہوٹلوں والے، وہ گیس بھی اٹھا کر وہیں لے گئے. تو نیچے انسانوں کا ہجوم ہو گیا، اوپر چٹان پر جنات کا. بسیں گزر رہی تھیں، کوئی بسیں بھی رکی شکی. تو جنات نے پکار کر انہیں کہا بسوں والوں کو کہ تم نکل جاؤ، تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو تماشا بن گیا. میں لیٹا ہوا تھا اپنے کمرے میں اور لیمپ رکھا ہوا تھا، سرہانے مطالعہ کر رہا تھا، رضائی لی ہوئی تھی، ٹانگ میں درد تھا.
تو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا باہر گیٹ، ہمارے گیٹ پہ دستک کوئی نہیں دیتا، بند ہو گیا تو مطلب ہے بند ہو گیا، پھر کھلے گا تو بات ہوگی۔ تو کسی نے دستک دی، بڑی عجیب بات لگی، ملازم نے دروازہ کھولا، وہ بندہ اندر آ گیا، میری اہلیہ کا رشتہ دار تھا، اس نے شور شار مچایا، بی بی نے اندر کا دروازہ بھی کھولا، تو وہ بڑا پریشان ہو جی وہ ہمارے بچے کو ذبح کر دیں گے، تو وہ میرے پاس نہیں آئی۔ میں نے کہا یار مجھے تو تکلیف ہے، درد بھی ہے، طبیعت بھی ٹھیک نہیں، سردی سخت ہے، چلنے میں بھی دشواری ہے، تو تم جاؤ میری طرف سے انہیں کہنا کہ وہ کہہ رہے ہیں چھوڑ دو، وہ چلے جائیں۔ وہ تھوڑی دیر ہوئی پھر آ گیا، پھر کیا ہے بھائی؟ وہ جی میں گیا تھا، مجھے لوگ آگے نہیں جانے دیتے۔ میں نے کہا تم لوگوں کی طرف کیوں گئے تھے؟ تم سیدھے جنوں کی طرف جاتے ہو، انہیں کہتے کہ چھوڑ کے چلے جاؤ، چلے جاتے، تم لوگوں کی طرف گئے، مجھے لوگ کہتے تھے تمہیں بھی مار دیں گے۔ وہ خیر کھپ شپ ڈالی اس نے، مجھے جانا پڑا، تو لوگ آگے کھڑے تھے، درمیان سے ایک راستہ سیدھا جاتا ہے، وہ میرے ساتھ تھا، وہ اس راستے پہ تھوڑا قریب ہم گئے تو آگے سے شور آیا، کون ہے ادھر، کیوں رہا ادھر، چلے جاؤ۔ مجھے بڑا غصہ ہے، میں نے کہا تمہاری ایسی تیسی کنجرو، دنیا کو مصیبت میں ڈال رکھا ہے بے غیرت، بھاگ جاؤ تمہاری ایسی۔ وہ بھاگ گئے، در 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 ہوتی تھی اس کے ساتھ، پہاڑی کے ساتھ۔ میں چلا گیا آگے، اوپر چٹان پر چڑھا، ان لوگوں کو بلایا، وہ آگے، وہ لڑکا وہاں بے ہوش پڑا تھا، میں نے کیسے نیچے اتارو، وہ چارپائی لے آئے تھے، وہ چارپائی پہ انہوں نے ڈالا، گھر جانے تک اسے ہوش آ گیا۔ وہ دن اور آج کا دن نہ اس نے نماز پڑھی ہے، نہ اسے جنہوں نے پکڑا ہے، کوئی نہ کسی کا نام لیا ہے، نہ کوئی کلام پڑھا تھا، نہ کوئی دم کیا تھا۔ اب تک بھی جو آتا ہے میں تو بھگا دیتا ہوں، بھاگ جاؤ تمہاری ایسی تیسی کنجرو، بے ایمانو، کیوں لوگوں کو تکلیف دے، بھاگ جاتے ہیں، کوئی نہیں آتا، پھر مڑ کے پتہ نہیں یہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں، کس کا نام لیتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔